اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سوسائٹی بائی لارج جو ہے اس میں جو فحاشی ہے، اللہ تعالیٰ سے بے تعلقی ہے، شرک ہے، ان کو ختم کرنا ہے، ان کو اپروٹ کرنا ہے. جتنا ہم اس کے لیے ایفرٹ کر سکتے ہیں ماس اسکیل پہ کریں، کیونکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے ایولز آ رہے ہیں، اور اس طرح کے ڈھکے چھپے ایولز جو ہیں وہ بھی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے سٹیپس ہیں جو کہ ہم پروٹیکشن کے لیے بچوں کے ساتھ اختیار کریں گے. جسے ہم نے کہا تھا نا پری ایمپٹ کر رہے ہیں. اب ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں کیا کیا پتا ہونا چاہیے. پہلا تو یہی ہے کہ فیکٹس پتا ہونے چاہیے. جیسے آج آپ نے جو بہت سی باتیں سنی یا جن کے بارے میں آپ ابھی سوچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ تھوڑی تھوڑی انفارمیشن ہو، آپ نے یہ اس کے بارے میں بہت کبھی سیریسلی نہ سوچا ہو، لیکن اب آپ کانشیس لیول پہ اس کو جان رہے ہیں. تو کوئی ایول ہو اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہاں ایسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، مجھے پتا ہونا چاہیے تاکہ اگر آئندہ مجھے کوئی مسئلہ ہو تو میں اس کو کیسے ہینڈل کروں گی. ہر قسم کے ایسے اپرچونٹی کو منیمائز کرنا ہوتا ہے. کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ آپ اپنے بچے کو بہت زیادہ چپکائیں نہ، بہت زیادہ کسی پہ بلائنڈلی ٹرسٹ نہ کریں. ایک محتاط رویے کے ساتھ ہمیں بتایا گیا ہے جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. آپ دیکھیں نا، ایک گھر میں رہتے ہوئے بہن بھائیوں کا بھی کہہ دیا گیا کہ اس عمر کے بعد بستر الگ کر دو. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. ماں باپ کے کمرے میں جانے کے لیے آداب بتا دیے گئے کہ کس وقت جاؤ کس وقت نہ جاؤ. ایک لڑکی کو جب وہ بالغ ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے. لباس کی ہمیں حدود بتا دی گئی، شرم و حیا کے ہمیں تقاضے بتا دیے گئے، گھر کے اندر بھی بتا دیے گئے، تو گھر سے باہر بھی ہمیں پتا ہے. تو ہمیں ان سب اپرچونٹیز کو دیکھنا ہے. بچوں سے ہم نے بات کرنی ہے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں. پھر آپ اپنے بچے کی تمام ایکٹیویٹیز کے بارے میں بہت الرٹ اور ویجیلنٹ رہیں. ایک زمانے میں مائیں بچوں کو بیڈ روم کا دروازہ بھی نہیں بند کرنے دیتی تھی. کزنز آئے ہیں یا کوئی لوگ بھی کھیل رہے ہیں، کامن ایریا میں کھیلو یا بیڈ روم کا دروازہ نہیں بند کرنا اور آپ کی نظر ہو اس پہ. لیکن اب مائیں جو ہیں اپنی شاپنگ، اپنی ایکٹیویٹیز، اپنے کاموں میں اتنی الجھی ہوئی ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کیا کر رہے ہیں. ایون اگر آپ گلی محلوں میں جائیں، مائیں آرام سے اپنے گھر کے کام کر رہی ہیں، بچے کو محلے میں باہر بھیج دیے کھیلنے کے لیے. وہ کیسے لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کیسے ایکسپوجر ہے، کیسی مکسنگ ہے، کن لوگوں سے اس کی انٹریکشن ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا نا. تو اس معاملے میں ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. پہلی مائیں بہت سی پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ اس معاملے میں اپنا کردار بڑا صحیح ادا کرتی تھی. آپ کے پاس پورا پلان ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ذرا سا بھی کوئی شک ہو رہا ہے کسی بھی بات کا، آپ کو کوئی شخص ٹھیک نہیں لگ رہا، کسی کی ہینڈلنگ صحیح نہیں لگ رہی، تو آپ نے بجائے اس کے کہ آپ ویٹ کریں بچہ آپ کو کچھ بتائے یا کوئی مسئلہ ہو، آپ پہلے سے اس سچویشن کو ریزالو کریں گے. کیا ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ بچوں کو ہم کیسے سیف ٹچ کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ کہ ہم پہلے بچوں کو ڈینجر کا بتائیں اور سیفٹی کا بتائیں کہ ڈینجر کیا ہوتا ہے، سیفٹی کیا ہوتی ہے. پھر ہم ان کو باتوں باتوں میں پوچھیں کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے بہت ڈینجرس ہیں، بہت خطرناک ہیں. بچہ بہت ساری وہ باتیں بتائے گا. اور دیکھیں بچے بالکل سمپل چیزوں کو ڈینجر بتا رہے ہوتے ہیں کہ گرم چیز کو ہاتھ لگانا، روڈ کراس کرتے ہوئے دیکھنا، یا اسکول میں کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے آپ نے ان ساری چیزوں کو دیکھنا. پھر آپ اس میں ان کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹرینجر یا کوئی بھی شخص ایون جاننے والا ہو جو آپ کو ان 3 ایریاز کو ٹچ کرے یا آپ کو جنرلی بھی کہیں ٹچ کرے جس سے آپ کو بیڈ فیلنگ آئے، وہ بھی ایک ڈینجر ہے. اب آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے کہ جب بھی آپ کو کسی ٹچ سے بیڈ فیلنگ آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بچانا ہے. ان 3 جگہ پہ کوئی ٹچ کرے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اسکریم کرنا ہے، چیخنا ہے. بچے کو یہ آپ نے سکھانا ہے. آپ نے بالکل کسی کی پرواہ نہیں کرنی اور زور سے چیخ مارنی ہے. اس پہ ریسرچ ہے کہ اگر بچوں کو یہ سکھایا جائے تو وہ ابیوزر جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ ٹرائی بھی نہیں کرتا. آپ نے فوراً اس کے بعد سیف جگہ پہ آ جانا ہے، آپ نے اس جگہ سے ہٹ جانا ہے. اور تیسرا کام آپ نے بچے کو کیا سکھانا ہے کہ وہی جو آپ نے سیف ایڈریس جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس کو بتانا ہے. اور وہ بھی آپ بچے کو سکھا سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ ماما سے کوئی سیکرٹ نہیں، آپ فوراً آئیں گے اور آپ مجھے بتائیں گے. تو آپ اپنے بچوں کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں. یعنی ایک بیٹھ کے نا پوری کہانی نہیں آپ کو سنانی ہوتی کہ بیٹا اتنے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اور اتنا سیکشل ابیوز ہے اور اتنے ایشوز ہیں سوسائٹی میں. آپ نے بچے کو ڈرانا نہیں ہے، آپ نے بچے کو بیسیکلی ایک اویئرنیس اس طرح سے دینی ہے کہ اس کو وہ بات بھی سمجھ آ جائے اور وہ ایک ایشو بھی نہ بنے ہر جگہ، اور آپ کے بچے اس چیز کو سمجھ کر پھر کام کریں گے. نہیں شرم و حیا کا دائرہ بھی رہے، کوئی بات اوپنلی بھی نہیں آپ کر رہے لیکن اپنے بچوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ہر دین کی خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت جو ہے وہ حیا ہے.
تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی خصلت سے بہت زیادہ ہٹے ہوئے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں جو ابیوزرز ہیں وہ بھی پتہ نہیں کس قسم کی ایب نارمل ایٹماسفیئر میں رہے ہوتے ہیں, کیا ایب نارمیلٹیز انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں کہ وہ ان پرورژنز میں چلے جاتے ہیں. کرنا کیا ہے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ, ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنی فیملیز میں حیا کا کانسیپٹ بہت زیادہ بتانا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے. کوئی اسٹینڈرڈ اپنے گھر میں اسٹیبلش کریں اور اس سے اسٹک کریں, یعنی کس ایج تک بچہ ہاتھ ملائے گا, نظریں جھکائے گا, بچی کس ایج تک کسی کے بھی گلے لگ سکتی ہے یا کسی کے پاس جا کے ان کی گود میں بیٹھ سکتی ہے یا ان کے قریب جا کے بیٹھ سکتی ہے. ہم تو کزنز کو بھی بہن بھائی بنا کر وہ جوان بھی ہو جاتے ہیں تو ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی سٹینڈرڈ نہیں رکھا ہوا. جوان لڑکوں کو ہم لے کے آتے ہیں, خود بھی ہم جس طرح ڈریسڈ اپ ہوتے ہیں اور پھر ہمارے فرینڈز اور جاننے والے بھی انہی گیدرنگز میں بٹھاتے ہیں اور ہم کوئی ان کے اندر شرم و حیا ہی نہیں ڈیولپ ہونے دیتے. تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر ان سسٹمز کو لانا ہوگا, کیونکہ ایکسپوجر زیادہ دینے سے حیا نہیں آتی, زیادہ فرسٹریشن ہوتی ہے. باہر کی سوسائٹی میں اگر ان کو شادی کے بغیر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں کوئی پابندی نہیں, نہ معاشرہ اس کو برا کہہ رہا ہے, لیکن کیا ان کی لمٹ سیٹ ہو چکی ہے اس بات سے؟ کیا وہ سکون میں آ چکے ہیں؟ نہیں, وہ تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. وہ ایسی ایسی چیزوں میں اب جا رہے ہیں جس کو میں نے جب میڈیسن پڑھی تھی تو ہماری بک میں پورا چیپٹر تھا پرورژنز کا, اور اب وہ لیگلائز ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ, وہ نارم بنتی جا رہی ہیں آہستہ. بہت سے لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے, جب لوگ کہتے ہیں یہ میرا پرسنل معاملہ ہے, آپ ان کو بتائیں یہ پرسنل معاملہ نہیں ہے. آپ کے بے حیا ہونے سے پوری سوسائٹی میں وہ اثر جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس قسم کی پرورژنز آ رہی ہیں. پھر بچوں کو آپ نے سیلف ریسپیکٹ اور ایک جو اصول ہے نا اس کا طریقہ سکھانا ہے, اپنی بھی عزت, دوسروں کی بھی عزت, سوسائٹی میں رہنے کے کیا طریقے ہیں. ڈبل سٹینڈرڈز ہمارے پاس ماڈسٹی کے نہیں ہونے چاہیے. ہمارا لباس باحیا ہونا چاہیے. سب سے زیادہ میرے لیے تکلیف دہ چیز ہوتی ہے جب بچیاں, چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہوتی ہیں, 2 سال کی بچی ہے اور اس کو آپ نے ٹائٹس پہنائی ہوئی ہیں, چھوٹا سا فراک پہنایا ہوا ہے, سلیو لیس اس کے بازو ہیں اور اتنی وہ خوبصورت لگ رہی ہے. آپ مجھے بتائیں جس کا دماغ اس قسم کی پرورژن میں چل رہا ہے وہ اس بچی کو گود میں نہیں اٹھائے گا, پیار نہیں کرے گا؟ کیا اس کے اندر خیالات جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اگر کوئی ریلیجس شخص ان کو بتا دے کہ دیکھیں آپ کی بچی کا ڈریس اس وقت ٹھیک نہیں ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک تو جو دینی لوگ ہیں نا, اب اتنی سی بچی, ابھی تو اس پہ فرض نہیں ہے, آپ لوگ کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ یہ سختی اگر نہ کی جائے گی تو پھر آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کہاں تک جائے گی. اب تو پرابلم کیا ہے کہ لڑکے بھی جو ہیں ان کی اگر آپ شرٹس لینے جاتے ہیں وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ پوری پیچھے سے بیک ننگی ہو جاتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ میں ایسی شرٹس نہیں بنتی, سلوا لیں. دیکھیں آپ کو اپنے بچے کی حیا بچانی ہے, آپ کو اپنے بچے کو صحیح سٹینڈرڈ ہر چیز کا دینا ہے. اسی طرح سے ٹی وی میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں, ٹی وی میں کیا چل رہا ہے. بہت دفعہ مجھے یہ سننے کو ملتا ہے لوگوں سے, ہم کیا کریں, ہمارے گھر میں وہ ماحول نہیں ہے. لیکن میں بہت سے ان گھروں کو جانتی ہوں کہ وہ خاتون اگر اکیلی بھی ہے تو وہی سب کچھ کر رہی ہے, یعنی وہ بلیم تو دے رہی ہے ہسبینڈ کو, ہسبینڈ آفس میں بیٹھا ہے, لیکن اس کے علاوہ وہ جہاں جہاں جا کے کیا کیا کام کر رہی ہے وہ بھی تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ میڈیا کنزمپشن آپ نے ضرور مانیٹر کرنی ہے اپنے بچوں کی. یہ کہنا کہ جسٹ کارٹونز, آج کل کے کارٹونز میں جتنی زیادہ بے حیائی ہے, فحاشی ہے, اور وہ جو سٹینڈرڈ سیٹنگ ہے وہاں سے کہ کیا چیز نارم ہے, وہاں سے بچے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور ان چیزوں کو نارم لے رہے ہیں اور ان کے اندر بھی ایسی ڈیزائرز آ رہی ہیں. اور ہمیں اپنے خاندانوں میں تقویٰ کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہے کہ جو بھی ہم کریں ہم اللہ کی خاطر کریں, اللہ کے ڈر کے لیے کریں. کیونکہ یہاں پہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک بچہ ابیوز ہو رہا ہے, تو ہمیں یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ ہماری ہی ان غلط سٹینڈرڈز کی وجہ سے اور دنیا کے ڈر کی وجہ سے جو ہم کام کرتے ہیں, ہمارے اپنے بچوں میں سے کوئی ابیوزر نہ بن جائے. کتنی مائیں ہیں جو کہ اپنے بچوں کی ٹائم پہ شادیاں نہیں کرتی, گرل فرینڈز بنانے دیں گی, کہیں گے نہیں کلاس فیلو ہیں, گرل فرینڈ تو نہیں کلاس فیلو ہے, بوائے فرینڈ تو نہیں کلاس فیلو ہیں. اب یہ بھی اب نارمل سمجھا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں کچھ تو لڑکوں کے ساتھ بیٹھے کانفیڈنس آئے گا, لیکن اس کانفیڈنس کے ساتھ یہ ابیوسو ایٹیٹیوڈز بھی بہت سارے آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں تو ہمیشہ سب کو کہتی ہوں آپ پھر علیحدہ پڑھائیں. آپ یہ نہیں کر سکتے, بیسٹ آف بوتھ ورلڈز نہیں آپ کو مل سکتا, یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. ہم یہ چاہیں کہ میں سب سے بہترین ادارے میں بھی پڑھاؤں, میں دین کو کمپرومائز بھی کروں, اور لیکن پھر بھی میرا بچہ دینی بھی رہے, یہ نہیں ہو سکتا نا, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی, پھر
کہیں نہ کہیں تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ ہمارا جی پی اے دیکھنا ہے، نہ ہماری ڈگری دیکھنی ہے، نہ ہم سے پوچھنا ہم کس انسٹیٹیوشن میں پڑھے. وہاں پہ ہمارا یہ حیا کا معیار اور تقوی کا معیار دیکھا جائے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں سیٹ اپ میں رہ کے 100% وہ کمپرومائز ہو رہا ہے تو آپ کو ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم لوگ نہیں سوچیں گے تو پھر فل سٹاپ کہاں سے لگے گا. یہ بالکل کوئی آئیڈیلسٹک بات نہیں ہے. چند سال پہلے تک جب میں ایسی بات کسی کو کہتی تھی تو لوگ کہتے تھے آپ بہت آئیڈیلسٹک باتیں کرتی ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں نا. اب ہم پریشان ہیں نا، ان اداروں میں رکھ کے بھی پریشان ہیں. فرض کریں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں نکال سکتے، ہر ایک اپنا ایک دائرہ کار ہے، اس نے اپنے مطابق سوچنا ہے. آپ اس ادارے پہ پریشر تو ڈال سکتے ہیں کہ جی آپ نے اگر گروپس ہی بنانے ہیں تو آپ لڑکیوں کے الگ بنا دیں، لڑکوں کے الگ بنا دیں. اچھا، آپ کو میکسیمم یہ رسپانس ملے گا کہ بہت سے پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ مکس بنائیں، لیکن آپ کے پاس ڈیفینیٹلی کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں الگ بنائیں. تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میری بیٹی کا الگ بنا دیں، میرے بیٹے کا لڑکوں والا گروپ بنا دیں. آپ دونوں آپشنز دیں، آپ دونوں آپشنز کے مطابق پیرنٹ سے کنسینٹ لے لیا کریں. بات یہ ہے کہ پیرنٹل پریشر بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی ادارے پہ جا کے بار بار جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، دیکھیں ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئے یا چند سال تک نہ آئے، لیکن جب ہم بار بار کہیں گے نا تو اس چیز کا افیکٹ ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.